आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जातियात या मेरिट, एतमाद या अदम एतमाद और ऑपोजिशन या हुकूमत, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मैं अपनी कौम के सामने वादा कर रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं ये वापस करेंगे। मैं आज तस्लीम करता हूँ बड़ी गलती की, इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। मुझे तो आपकी ज़हनी हालत पे इमरान खान साहब तरस आता है। लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। आप कोई आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक है। महंगाई की वजह कोरोना के बाद चीजों की कमी हुई, चीजें महंगी हो गई। जो पेट्रोल था वो आज $90 पे पहुंच गया। इसका हम क्या करें? एक एक दिन जो हुकूमत का गुजरता है उसमें एक एक साल पाकिस्तान पीछे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। जब आर्गुमेंट ना हो, दलील खत्म हो जाए तो फिर बात जातियात तक चली आती है। मुखालिफिन की किरदार कशी शुरू हो जाती है, गंदी जबान इस्तेमाल की जाती है, यहाँ तक कि सियासत में ना होने वाली घरेलू खवातीन भी इस मुहिम का खास हदफ ठहरती हैं। अब होना तो ये चाहिए कि तनकीद का भी कोई मेरिट हो। हुकूमत पर तनकीद उसकी कारकर्दगी के हवाले से की जाए, इशूज पे की जाए, महंगाई पे की जाए, गुर्बत पे की जाए, हुकूमत की नाकामी पर की जाए, बेरोजगारी में इजाफे को हदफ तनकीद बनाया जाए, IMF की शराइत को टारगेट बनाया जाए, कर्जों के जाल पर बात की जाए, पॉलिसीज पे तबसरा किया जाए, हुकूमत को मुतबादिल हल तजवीज किए जाए। लेकिन हमारे यहाँ ये तनकीद नफरत से होती हुई जातियात तक चली जाती है। इसी तरह अगर अपोजिशन पे तनकीद करनी हो तो उनके सियासी किरदार पर करें, उनकी करप्शन इल्जामात पर करें, नैब मुकदमात पर करें, लेकिन यहाँ भी मेरिट पर नफरत गालिब आ जाती है। मुराद सईद की वजारत पहले नंबर पर आई तो उनकी कारकर्दगी पर तनकीद की जा सकती थी, लेकिन उनकी जात पर कीचड़ उछालना बिल्कुल जायज नहीं था। इसी तरह इसके बाद खवातीन एंकर्स के खिलाफ गलीज ट्रेंड्स चलाना भी इतना ही बुरा था। आज एक कमेंट करने पर मोहसिन बेग गिरफ्तार हैं। अगर उनके खिलाफ शिकायत थी तो इस मामले को भी अकलमंदी से डील किया जा सकता था। FIA एहलकार अगर बगैर वारंट घर में दाखिल हुए थे तो भी गलत, और अगर मोहसिन बेग ने कानून हाथ में लिया तो वो भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नफरत का खात्मा नफरत से नहीं बल्कि हिकमत और दानिशमंदी से ही मुमकिन है। अब PTI के मुखालिफिन के बारे में जबान से कौन वाकिफ नहीं है? इसी तरह नून लीग से कौन सा सियासी मुखालिफ महफूज है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस दौर में किसी से पीछे नहीं है। और हमारी सियासत में ये तकसीम इस कदर गहरी हो गई है कि अब इख्तिलाफ तो रहा ही नहीं, बात सीधी मुखालफत पर आ जाती है। कोई आपके लीडर पर तनकीद करके जाए तो जाए कैसे, जब तक उसकी किरदार कशी की पूरी मुहिम न चलाई जाए, ट्विटर पर गलीज ट्रेंड्स न बना लिए जाए, इन ट्रेंड्स में कीबोर्ड जंगजू हिस्सा न डालें और उन्हें मीडिया सेल के कायदीन से शाबाश न मिल जाए, तब तक सुकून मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। अब सवाल यह है कि क्या हम सियासत से जाती किरदार कशी और एक दूसरे के खिलाफ नफरत का खात्मा कर सकते हैं, या फिर सियासत इसी तरह से चलती रहेगी? आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं औरिया मकबूल जान साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब और सीनियर तज्जियाकार हैं मजहर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज भी। औरिया मकबूल साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आप तारीख के तालिब इल्म भी रहे हैं और आप जानते हैं कि क़याम पाकिस्तान से कबल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ात पर भी से तनकीद की गई, लेकिन कायदे आज़म ने कभी उसका जवाब नहीं दिया था। सर, आपका क्या ख्याल है कि हमारे यहाँ सियासत में शाइस्तगी, एहतराम और दलील का कल्चर ये कब और कैसे ख़त्म हुआ, और औरिया साहब इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, पहली बात यह है कि सिर्फ सियासत में ख़त्म नहीं हुआ, हर जगह ख़त्म हो चुका हुआ जी। अगर आप ये समझते हैं कि सहाफ़त में ये कल्चर मौजूद है तो ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी, क्योंकि मैं एक ज़ाती तौर पे इसका विक्टिम हूँ। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने एक इश्तिहार के बारे में गुफ्तगू की थी। आप ज़रा सा उठा लीजिएगा कि मेरी घर के बेटियों और बीवी के बारे में गुफ्तगू की गई, और तब कुछ की सियासी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं था, सेकुलर लिबरल से। 3 लोगों के साथ मैंने इख्तलाफ किया कॉलम के जरिए। एक साहब थे, बहुत बड़े कॉलम निगार हैं, उनके बारे में मैंने गुलाम जिलानी बर्ग के बारे में गुफ्तगू की। उन्होंने जब गुफ्तगू में कोई बात ना बनी तो उसने पूरा कॉलम एक खास स्टाइल के अंदर मेरी जातियात के ऊपर हमले में लिखा। अभी एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं आपके, वो काबुल गए हुए थे, मैंने उनके बारे में बात की। उन्होंने मेरी बेटी के बारे में एक
खास किस्म की फजूल किस्म की पोस्ट लगाई, मैंने किसी का जवाब नहीं देना, मैं देना चाहता हूँ। अच्छी क्योंकि ज़ाहिर बात है ये लोग बहुत मुश्किल में, ये आज की बात नहीं शुरू से चला आ रहा है। सर वैसे आपके हवाले से पता है एक बात बड़ी मशहूर है, आप कहते हैं कि औरिया साहब के जो ख्यालात हैं ना वो बड़े इंतहा पसंद हैं, इस हवाले से भी जरा आपको ये जरा मुश्किल नहीं, वक्त देखना पड़ता है। इंतहा पसंदी का मेरे ताल्लुक मेरे साथ है ना, मेरी बेटियों के साथ तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरी बीवी के साथ तो नहीं है। अगर मैं इंतहा पसंद होता तो मैं जवाब देता। मैं नहीं जानता लोगों को, आप सही ना कह मैं रहे जानता, हैं मैं झूठ बोलना मुझे नहीं आता, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। एक बात सही है। अच्छा अब आते हैं सियासत की तरफ। मसला जरा ये है कि आपका ये जो मोबाइल आया है ना, इसने आपकी गंदगी और गलाजत को नुमाया कर दिया। गंदगी मौजूद थी। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल। हम 70 के इलेक्शंस के अंदर देख रहे हैं, 70 के इलेक्शन मेरे होश के जमाने की बात है। एक साल पूरा कैंपेन चली थी, कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके घर के ऊपर, जिसकी जात के ऊपर कीचड़ ना उछाला। मुझे याद है अच्छी तरह के मौलाना मौदूदी की जाती जिंदगी के बारे में कोई जानता नहीं था, उसके बावजूद उनके उन बारे में बकवास की गई। एक साहब होते थे मौलाना गुलाम गौस सदारवी, जिस तरह की वो गुफ्तगू करते थे आप हैरान हो जाएंगे। एक बेगम वकारुन्निसा नून थी, उनके बारे में इतना गलीज फिक्रा असेंबली के फ्लोर पे कहा गया और उसके बाद अखबारों के अंदर आया। ये जो मुराद सईद वाली बातें हैं, शोरश कश्मीरी का चट्टान उठाएं आपको नजरें मिलेंगी, ये को आज कोई नई बात है। फिर जुल्फकार अली भुट्टो के ज़ुबाने फिक्रे तो कमाल हैं। यानी खान अब्दुल कयूम खान के बारे में एक ज़ुबानी फिक्रा बोला करते थे, आगे भी खान पीछे भी खान। अब ये उनका फिक्रा था खास तौर पे। फिर और बहुत सारी, अच्छा उसके बाद आगे आ जाएं तो उसके बाद नवाज शरीफ के जमाने के अंदर तो एक सेल बना होता था जिसमें हजरत हुसैन हक्कानी थे और उसके बाद मरहूम हमारे दोस्त होते सिराज मुनीर और तीसरे जो थे वो आसन इकबाल होते थे। और ये तीनों जो थे मजलिस तरक्की अदब में बैठ के एक जिस तरह की कैंपेन चलाते थे, कौन नहीं जानता। फिर एक बार शेख रशीद साहब ने अपनी खास तरह के ज़ुबानी फिक्रों से कमाल की बात की। अब मुझे तो उस अच्छी तरह याद है, कोयटा में हाफिज हुसैन अहमद जो है उन्होंने एक फिक्रा बोला था बेनजीर के बारे में और बड़ा दाद लेते थे हमसे बैठ के सब लोगों के सामने। ये देखे, मैंने कहा था आप तो कालिम दीन आप क्या करते हैं। अब हुआ ये है कि इस गलाजत को इसने ओपन कर दिया है। ये गलाजत नई नहीं है, ये गलाजत पुरानी है। नुसरत भुट्टो के जिस वक्त उसकी तस्वीरें आई थी जेराल्ड फोर्ड के, उसके साथ मुझे याद है क्या कुछ नहीं किया गया। भुट्टो के मामू का इंटरव्यू लिया गया और वो गलाजत जो थी दुनिया के सामने दिखाई गई। ये आज की बात है। और ये साहब लेकिन देखिए जो लीडर्स हैं वो तो रोल मॉडल भी होते हैं ना, तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम चीजों का आम आदमी पे या जो अवाम है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं? कि ऐसा नहीं लगता कि इससे एक सियासी इंतहा पसंदी और तशद्दुद का माहौल परवान चढ़ता है सर माशरे में? देखिए मसला सारा यह है कि हमारे यहाँ एक अजीब गरीब किस्म का माचो इमेज है। जो जिसको गाली दे सकता है वो हमारे यहाँ लीडर है जी। मसला तो यही है, ये मैनली फेल समझा जाता है और उसका कहो जी क्या बात है कमाल। आप कभी देखें हमारे उलमाए कराम की तकरीरें सुने, हम बचपन में सुना करते थे जिस तरह वो एक दूसरे को गाली दिया करते थे और जिस तरह उनके खानदान को और आबा अजदाद के बारे में गुफ्तगू किया करते थे। हैरान कुन बात है। हम माचो इमेज हैं, हम एक मेल शॉविनिस्ट गलीज सोसाइटी का हिस्सा हैं। ठीक, लेकिन इसके बावजूद औरिया साहब देखें जाती हमले किसी पर भी हो तो उसकी हम सभी मजम्मत करते हैं सर। लेकिन अभी आपने कहा ना कि ये तो हर जगह हमें ये चीज नजर आती है। लेकिन सर अगर कोई इल्जाम लगाता ही है तो आपके ख्याल में फिर इसमें हुकूमत का रिएक्शन, उनका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? अब एक एग्जांपल के तौर पे हम मोहसिन बेग की बात कर लेते हैं कि मोहसिन बेग के घर पे FIA का रेड हुआ। आपके ख्याल में ये गलती थी हुकूमत की? हुकूमत ने ओवर रिएक्शन दिखाया अपना यहाँ पे, या फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की है ताकि माशरे में या इस वक्त इस तरह के जो इल्जामात है उनका सिलसिला बंद हो सके? देखें एग्जाम्पल सेट करनी होती तो सबसे पहले इमरान खान साहब अपना सोशल मीडिया सेल बंद कर देते थे, मैं कुछ नहीं करता हूं जी। फिर उसके बाद कोई और बात करते। मसला सारा ये है कि इस वक्त अगर आपने पकड़ना है ना तो सोशल मीडिया दोनों तरफ सोशल मीडिया सेल दोनों बैन कर दें। और सबसे बड़ी बात आप देखो जो मुझे शर्मिंदगी जिस बात पे हुई कि एक तो उन्होंने गलत किया मोहसिन बेग साहब पे, मरियम नवाज पे शर्मिंदगी हुई कि उसने कैसे को सपोर्ट किया कि जिसके ऊपर इस तरह का इल्जाम था औरत होके। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। मोहसिन बेग का तो और जलालत की कि उन्होंने जाकर उसको पकड़ लिया और बड़े आराम से मोहसिन बेग को जाकर नोटिस जारी करते भाई तशरीफ ले आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। उससे को आपने असले की बरामदगी करनी थी, उसने को असले की बरामदगी करनी थी आपने, उसने को आला कत्ल बरामद करना था कि आप जा रहे थे। आप साबित करना चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट ऐसी है कि हम जो कुछ कर देंगे। आप असल मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर ना बर्दाश्त रह गई है। और अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में शोरफा होते थे कभी सियासत के अंदर, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। वीडियो के अब तो क्लिप
چلتے ہیں نا جی غلام مصطفیٰ خر صاحب سے ایک زمانے میں ایک ویڈیو کلپ چلتا تھا, وہ کبھی نصرت صاحب کے پاس آتا تھا, کبھی اور کا, میں نام نہیں لیتا چاہتا کس کا ویڈیو کلپ تھا, اور وہ چلتا تھا اور سارے صحافیوں کو بھی پتا ہوتا تھا. رائٹ, ٹھیک سر. حفیظ اللہ نیازی صاحب, آپ کی ساری زندگی سر سیاست اور صحافت میں گزری ہے اور آپ نے بھی ان رویوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم برداشت, گالی گلوچ اور ذاتی حملے کس وجہ سے ہیں سر, اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے شمس العلماء نے بہت ہی کمپریہنسو اور بڑی نپیتلی اور بڑی بیلنس گفتگو کی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا مجھے ان سے اس گفتگو کی توقع نہیں تھی, بلکہ بدرجہ اتم توقع تھی. پارس اب تو اس کو فنون لطیفہ کا درجہ آ چکا ہے. یعنی اگر وہ کوئی 10-20% جو پریس کا سیگمنٹ تھا, بدر صاحب زیادہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے, اگر وہ انوالو تھا, تو اب میں کہتا ہوں کہ اب بہت بڑی تعداد ہے اور بڑے اچھے سمجھدار جو ہے جو صحافتی اور سیاستدان وہ ملوث ہیں. پھر اس کے بعد اولیاء صاحب نے ایک ٹاپک چھیڑا ہے اور میرے بھی دل کے پھپولے جو جل اٹھے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جی کچھ چیزوں کو شاید وہ نظر انداز کر گئے یا ان کے ذہن میں نہیں آئے کہ یہ جو فنون لطیفہ ہے اس کا آغاز عمران خان صاحب نے نہیں کیا. بے نظیر صاحبہ کے خلاف جو 80s میں مہم چلائی ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے میں بھی استعمال ہو رہا ہوں. 77 میں بھٹو صاحب کی تحریک کے خلاف مہم چلی تو میں بھی استعمال ہو رہا ہوں, لیکن مجھے استعمال سیاستدان نہیں کر رہے تھے. میں مڈ نائٹ جیکل جیسے آپریشن جو پلان کیے گئے تھے بے نظیر صاحب اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے, یا جہازوں سے پمفلٹ کرائے جا رہے ہوتے, یا ان کی جو بھٹو صاحبہ کی پریزیڈنٹ فورڈ کے ساتھ تصویریں اخباروں میں لگوائی جا رہی تھیں, جب بے نظیر صاحبہ کے بارے میں ڈس انفارمیشن کیمپین تھی, تو خدا گواہ یہ سیاسی جماعتیں اس میں ملوث نہیں تھی. یہ اولیاء صاحب اس کی تصدیق کریں گے برملا, کیونکہ یہ خود اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں, ون وے ادر, کیونکہ بہت سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں اور بڑے کلوزلی, چونکہ بلوچستان میں رہے, کلوزلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے. پہلی بات, ہاں عمران خان صاحب نے اس کو بہت آگے بڑھایا, اس کی گندگی کو کہیں سے کہیں لے جا گئے. محسن بیگ صاحب کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں, سارے لوگ کیسے کہتے ہیں جیسے انہوں نے پستول لے کے اور کسی تھانے پہ حملہ کیا ہو. میرے گھر میں اسلحہ پڑا ہے, میرے گھر میں جو کودے گا میں پستول اٹھاؤں گا. میں نے کس لیے لائسنس بنوا رکھا ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے. اچھا نیازی صاحب سوال سنیے گا یہاں پہ, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں, سر آئیے سوال کر رہی ہوں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محسن بیگ جیسا ذہین شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ چور ڈاکو میں اور کسی ایجنسی کے اہلکار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کسی کو خدا کے واسطے ذہانت کے ابھی کسوٹ بھی نہ تولیں. اگر یہ بات طے ہو جاتی ہے, اب تو عدالت میں کیس ہے وہ بتا دیں گے, ایک اگر سادہ لباس میں لوگ آئے ہیں جن کے پاس کوئی وارنٹ نہیں, میں یہ بات 3 نومبر 2007 کو عمران خان صاحب کو جب اریسٹ کرنے آئے تھے تو میں اکیلا اس کو فیس کر رہا تھا وہاں اس گھر میں. عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے ساری جانتا ہوں, میں نے بھی وارنٹ مانگے تھے, وہ اندر آنا چاہتے تھے, میں نے کہا ہم نہیں آ سکتے. چنانچہ وہ تو خیر وہ مجھے جانتے تھے اور تھوڑا بہت پولیس والے. وہ البتہ ایک بات بتاؤں, محسن بیگ کے ساتھ ہم نے ساری چیزیں دیکھی. ایک چیز ہم نظر انداز کر رہے ہیں, عمران صاحب کا یہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں ان کا جو غصہ ہوتا ہے نا, کوئی اور سیاسی جماعت ہوتی تو اس طرح کی اگر دل شکنی ہوتی تو ضرور کرتے, کہ کسی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, محسن بیگ صاحب اس کا اقرار نہیں کریں گے, کہ نواز شریف کے پاس اصل جو پیغام کیا ہے, جو کہتے ہیں نا کہ جن شخصیت نے اصل جا کے بات کی ہے تحریک عدم اعتماد کی یا سیٹ اپ کے اندر کچھ چینج لانے کی, تو گو بٹوین محسن بیگ ہیں. محسن بیگ ہمارے دوست ہیں, لیکن ان کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستیاں جو ہیں یا ان کے تعلقات جو ہیں یا ان کا اثر و رسوخ جو ہے 20-25 سال پرانا ہے اور نون ہے. مطلب ان حالات کی وجوہات دو ہیں, ایک تو یہ جو آپ نے بتائی اور آج کل وہ عمران خان سے بڑی تنقید کر رہے تھے. محسن بیگ ٹھیک. اچھا سر, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ محسن بیگ نے نا اپنا کیس بہت خراب کر لیا ہے, چھوٹے سے معاملے کو بہت بڑا بنا دیا ہے, ان پہ دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کے پرچے کٹ گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت ان کو لمبا عرصے تک اندر رکھنے کے چکر میں یا پلان ہے حکومت کا؟ حکومت جس پہ ہاتھ ڈالے گی نا اس کو رفعتیں ملے گی. آج کا محسن بیگ, نجم سیٹھی صاحب کو نواز شریف صاحب کو کوارٹر کیا گیا, مدد صاحب کے بھائی کو کوارٹر کیا گیا نواز شریف صاحب کے وقت میں. یقین یعنی پہلے بھی یہ بڑے نام تھے, ظفر عباس صاحب وغیرہ, آج بہت بڑے نام ہیں. مظہر صاحب تو خیر ان کی پوری زندگی حقوق کے لیے لڑی ہے. ان کو پتہ ہے کہ حکومت کے کوارٹر کرنے سے کوئی جو کم از کم میڈیا کا آدمی جو ہے نا
اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی. ٹھیک. مظہر عباس صاحب، آپ کے خیال میں کیا سیاست میں عدم برداشت اور ذاتی حملوں کا جو یہ سلسلہ ہے اب یہ مزید آگے بڑھے گا یا اب یہ رکے گا؟ اور آپ کے خیال میں اسے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی چارٹر اس حوالے سے بنایا جائے یا ہماری سیاست کا یہ حصہ ہی ہے سر، نہیں روک سکتا؟ شکریہ پارس. جو اوریہ صاحب بات کہہ رہے تھے یا نیازی صاحب بات کہہ رہے تھے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، دیکھیے اوور آل ہمارا پولیٹیکل کلچر قیام پاکستان کے بعد سے کیا رہا ہے؟ جی، فیوڈل ڈومینیٹڈ رہا ہے. اب فیوڈل کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے؟ اگر فیوڈل کے کیریکٹر کو آپ وہ رکھیں تو اس کے نظر میں اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی کہ وہ کون سی زبان بول رہا ہے، وہ کس کے سامنے بول رہا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں عورت فگر آؤٹ ہوتی ہے. اس میں ہم نے ہمیشہ سے اس چیز کو ایک ٹارگٹ کیا ہوا ہے. فاطمہ جناح کو ہم نے ٹارگٹ کیا، بے نظیر بھٹو کو ہم نے ٹارگٹ کیا. اسی طرح آپ لیڈران کا اٹھا لیں، ذوالفقار علی بھٹو کی زبان اٹھا لیں، اس میں جس طرح وہ ایڈریس کرتے تھے. لیکن دو چیزیں، ایک چیز فرق تھی، بھٹو نے جس وقت بھی ایڈریس کیا، جس وقت بھی وہ کیا تو جلسے میں کیا. اور ہمارے یہاں اب ظاہر ہے میڈیا اتنا ایکسپینڈ ہو گیا تو مجھے تو یہ بہت ڈینجرس لگ رہا ہے، بہت خطرناک طرف جاتے ہوا. دوسرا ایک اور چیز ہوئی ہے، اگر آپ دیکھیں تو پہلے جو ڈرامہ ہمارے یہاں ہوتا تھا، ٹیلی ویژن کا ڈرامہ ہوتا تھا، اس کی زبان میں اور آج کی زبان میں آپ کو فرق لگے گا. پہلے کی فلموں میں اور بعد سے آنے والی فلموں میں آپ تو بحیثیت کلچر اور کیریکٹر ہم بہت لاؤڈ ہو گئے ہیں. ہم ٹی وی پر بات کرتے ہیں تو ہماری آواز بہت زیادہ بلند ہوتی ہے. ہم ویسے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ شور مچا کے کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہمارا ایک پورا کلچر ہو گیا ہے کہ ہم بہت لاؤڈ ہوتے ہیں. اب لاؤڈ جب آپ ہوتے ہیں اور آرگومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں جہاں بھی آپ دلیل میں کمزور پڑتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز سے آپ دوسرے فریق کو دبانے کی کوشش کریں. اس میں کہیں نہ کہیں ہم وائلنٹ ہو جاتے ہیں. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. کل آپ نے سنا کیریکٹر پہ اٹیک کرتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ پارس آپ نے پوچھا اس کا حل کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلے وزیر اعظم اکثر برٹش لاز کی بات کرتے ہیں، اس میں کس چیز کو میڈیا، چاہے میڈیا ہو، کوئی پولیٹیشنز ہو، کس چیز کو وہ روکتے ہیں. تو اوور آل ان کا کلچر مختلف ہے. دوسرا اسٹرانگ ڈیفیمیشن لا. میں اگر آج اوریہ مقبول جان صاحب کو یا حفیظ اللہ نیازی صاحب کو کوئی کسی اس طریقے سے ایڈریس کروں تو وہ مجھے کورٹ میں لے جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ لنڈن کی فوٹیج دکھاتے ہیں تو یہاں آپ اس میں احتیاط کرتے ہیں. وہ چینلز جن پہ یہاں کوئی روک تھام نہیں ہوتی، وہ چینل وہی لینگویج جو ہے وہ اپنے یو کے ٹرانسمیشنز میں نہیں دکھاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں آپ قانون کی گرفت میں آ جائیں گے. ڈاکٹر عمران فاروق کی اگر آپ فوٹیج دیکھیں، اس زمانے میں دکھایا کرتے تھے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم تصویریں بلر کر دیا کرتے تھے جو ان کے پیچھے لوگ واک کر رہے ہوتے تھے. اس لیے کہ اگر آپ ان کا بلر نہیں کریں گے تو ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ کو عدالت میں. وہ ڈیفیمیشن لاز، وہ اسٹرانگ لاز ہم کیوں نہیں بناتے؟ ٹھیک. اچھا مظہر عباس صاحب، اس لیے کہ اس کے بعد وزیر اعظم کو احتیاط کرنی پڑے گی، اپوزیشن کو احتیاط کرنی پڑے گی، میڈیا کو احتیاط کرنی پڑے گی. وزیر اعظم نے تو منڈی بھاؤنی میں انہوں نے خطاب کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ صحافی جو ہیں انہیں اچھے برے کی تمیز نہیں ہے اور یہ ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں. ویسے مظہر عباس صاحب، کیا واقعی صحافی جو ہیں وہ حکومت پہ بلا وجہ اور حد سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں سر اس وقت میں؟ چونکہ جتنا میڈیا نے خان صاحب کو سپورٹ کیا ہے سر، اتنا تو سابقہ حکومتوں کو اس کے مقابلے میں 10% بھی نہیں کیا گیا ہوگا. دیکھیں 2014 میں بھی جس طرح ہمارے بہت سے صحافی دوست جس انداز میں سپورٹ کرنا یا اپوز کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کس چیز کو کس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں. ٹیلی ویژن از آل اباؤٹ پریزنٹیشن. آپ کسی کے جلسے کو کس طرح دکھاتے ہیں، کسی کی تقریر کو کس طرح دکھاتے ہیں. وزیر اعظم، اکثر وزیر اعظم ہی کیا، جو بھی ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے وہ اپنے اس دور کو بھول جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے دور میں میڈیا کو کیا سمجھتا تھا. ہمیشہ ہر اپوزیشن لیڈر کو، جو پرومیننٹ اپوزیشن لیڈرز ہیں، ان سے جب بھی میری انٹریکشن ہوئی ہے میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ جو بات آپ آج کرتے ہیں جب آپ حکومت میں آئیں تو ایسے ہی رہیے گا. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ مجھے یہی لگا کہ جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو ویسے نہیں رہتے. ٹھیک. اچھا آج اگر وزیر اعظم ہم کو محسن بیگ پہ بھی ذرا کامنٹ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ محسن بیگ کا جو معاملہ ہے یہ آزادی صحافت کا یہ معاملہ ہے، یہ آزادی صحافت کا کیس ہے یا نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقی تنقید کرنے والوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ وہ تنقید کرتے ہوئے آپ سوچ سمجھ سے کام لیں، سوچ سمجھ کر بات کریں؟
देखिए, मोहसिन बेग साहब का केस जो है आज़ादी सहाफ़त का केस नहीं है। अब इससे बहुत से लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे पूरा कन्विंस्ड हूँ। उसकी वजह यह कि हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जर्नलिस्ट होता क्या है और जर्नलिस्ट होता कौन है। मैं किसी भी तरीके से उनके साथ जो हुआ उस पर मैं बिल्कुल गुफ्तगू कर सकता हूँ। देखिए, दोनों जगह काम गलत हुआ है। मोहसिन बेग साहब का उस प्रोग्राम में कमेंट करना, मैं रियाम खान की किताब में अगर कुछ लिखा है तो मैं रेफरेंस के तौर पे भी उसको मेंशन नहीं करूंगा। दूसरी बात यह कि जब आप मेंशन कर रहे हैं तो उस वक्त डिस्कशन क्या हो रही है जी? डिस्कशन मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस पे हो रही है जी। रेफरेंस आप दे रहे हैं रियाम खान की किताब का, उससे क्या ताल्लुक है? इसका मतलब यह है कि आप किसी शख्स की हतक कर रहे हैं, ठीक, और हतक की इजाजत आपको नहीं है किसी की। दूसरी बात ये कि उसके बाद मुराद सईद साहब को क्या करना चाहिए था? मुराद सईद साहब को चाहिए था कि वो मोहसिन बेग पर केस करते, डिफेमेशन का केस करते, एफआईए का नहीं। पैमरा को दरखास्त जब जाती है तो पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट जो है वो दोनों फरीकों को बुलाती है और उसके बाद काउंसिल ऑफ कंप्लेंट जो है वो रिकमेंड करती है कि ये इसमें इनका कार्रवाई की जाए। होता क्या है हमारे यहाँ जी? हमारे यहाँ पैमरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ आप समझते हैं कि हुकूमत कुछ ओवर रिएक्ट कर रही है? मदर अब्बास साहब देखें, एफआईए तलब कर सकती थी, मुकदमा चल सकता था, लेकिन उनके घर पे इस तरह से एफआईए का छापा जो पड़ा, सर क्या ये दुरुस्त है? और दूसरा ये कि एडिशनल सेशन जज का फैसला भी आपके सामने, आपको मालूम है, और अब हुकूमत ने उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है, तो हुकूमत कुछ ओवर रिएक्ट कर रही है सर आपके ख्याल में? भारत बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। उसकी वजह ये आप देखें, बिल्कुल जिस तरह शुरू में औरिया साहब भी बात कर रहे थे कि और मैं भी पहले ये बात करता रहा हूं कि एफआईए को चाहिए था कि मोहसिन बेग को नोटिस देती। मोहसिन बेग नोटिस पर आते तो जो भी आपने कार्रवाई करनी थी करते, ठीक है, और अगर वो नहीं आते तब आपका बनता था कि वो आपके सामने पेश नहीं हो रहे, आप किसी तरह कार्रवाई करें। लेकिन उनके घर पे छापा मारना, जिस अंदाज में छापा मारा गया वो गलत था, लेकिन मोहसिन बेग साहब का रिएक्शन उससे भी ज्यादा गलत था। इसलिए कि घर के अंदर आप पिस्टल लेके नहीं खड़े हुए हैं, आप सड़क पर पिस्टल पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ गलत। और प्राइम मिनिस्टर ने एडवोकेट जनरल को बुला के, यानी प्राइम मिनिस्टर पर्सनली इन्वॉल्व हो रहे हैं इस केस में जी, जो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा ओवर। और ये साहब मुझे ब्रेक लेनी है, जरा एक शॉर्ट कमेंट इसके ऊपर कर दें, उसके बाद फिर ब्रेक के बाद अदम एतमाद पे बात करेंगे। सर आपके ख्याल में देखें, एक मोहसिन बेग का अमल है, फिर उस पे गवर्नमेंट का रद्द अमल सामने आया, फिर गवर्नमेंट के रद्द अमल पे मोहसिन बेग का रद्द अमल सामने आया। इस वक्त आपके ख्याल में हुकूमत और मोहसिन बेग कहाँ खड़े हैं? देखिए, पहली बात यह है कि गवर्नमेंट तो शायद थोड़ा सा पीछे हट गई है। ये जो जहाँ तक सेशन जज का ताल्लुक है, मैं चूंकि खुद एडवोकेट हाईकोर्ट हूँ, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, तो वो जो सेशन जज ने किया था उसके ऊपर असल में हाईकोर्ट खुद भी मेरा ख्याल है जब अपील में जाएंगे तो मसला हो जाएगा, क्योंकि सेशन जज ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए थे वो हाईकोर्ट के इस्तेमाल किए थे। ठीक, और हाईकोर्ट जो है वो किसी को ये इजाजत नहीं देगी कि हमारे छापे में कोई नीचे वाला हमारा सबॉर्डिनेट हाथ डाले। लेकिन गलत हुआ है, उस तरफ भी गलत हुआ है, इस तरफ भी। देखिए, आप मसला सारा ये है कि एक आपको याद होगा, ये जो लाहौर की मोहतरमा थी, उन्होंने उनकी एक टेप निकलाई थी फर्स्ट लेडी के बारे में, उनका जो हशर किया गया है, मॉडल टाउन की वो खातून थी, उसका हशर किया गया, उसको पार्टी जैसा निकाला गया, जुल्फी बुखारी साहब आके। तो कुछ पर्सनल इशू हैं एक आदमी के बन चुके हुए, ठीक है, और होने भी चाहिए। ठीक, मेरी बीवी मुझसे ये एक्सपेक्ट करती है कि मेरा नाम अगर किसी ने लिया तो मैं रिएक्ट करूं। हैसियत इंसान रिएक्ट करता है। सबसे बड़ी गैरत ही बुनियादी तौर पर बीवी और बेटी के ऊपर होता है, और या माँ के ऊपर और किस पे होती है। तो यही तो एक बात है, और यही मर्द का भी हक हासिल है। और ये साहब मैं जरा ब्रेक ले लूं सर, लेकिन असल मसला जी, मैं ब्रेक ले लूं सर, फिर आगे बात करते हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़। अच्छा, और ये साहब अब जरा मुल्क की सियासत की तरफ आते हैं, और वहाँ पे आपको पता है अदम एतमाद के हवाले से काफ़ी बात हो रही है। खान साहब ने ये कहा कि डाकुओं का एक गुलदस्ता है जो मेरे खिलाफ अदम एतमाद लेकर आना चाहता है। सर आपको क्या लग रहा है कि खान साहब कुछ प्रेशर फील कर रहे हैं या वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और आपको लगता है कि वो अपनी टर्म पूरी कर सकेंगे और ये तमाम इत्तेहादी उनके साथ खड़े रहेंगे आखिर तक?
میرا جہاں تک اندازہ ہے خان صاحب کو ایک فکرہ بولنے کی صدا مل رہی ہے، اور فکرہ ہے کہ میں باہر گیا تو میں بہت خطرناک ہوں گا، اور وہ فکرہ ان کا بڑا زومانی فکرہ تھا جو بہت دور تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے، یوں تو صدائے درد بڑی دور تک گئی، یہ والی بات ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے فکرے کے حساب سے چیزیں پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے، لیکن مجھے صرف یہ سمجھ وہ تو نہیں کہہ رہے آتی. تھے کہ میں اپوزیشن کے لیے خطرناک ہوں، تو پھر یہ دور تک کیسے پہنچ گیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں نے جب شیر کا سہارا لیا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں بات جو ہے وہ واضح نہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے مجھ تک جو بات پہنچے؟ جی جی اچھا اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں میرے پہ کوئی بار نہیں ہے. یہ جب سارے بالکل آپ کریں جناب، آپ تو خیر آپ کا تو ایک فلاکس ہیں نیازی، وہ بھی نیازی ہیں، آپ بھی نیازی ہیں، آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا اب مسئلہ ذرا یہ ہے کہ سچویشن یہ ہے، دیکھیں کہ اس ایک سال کے اندر کوئی بندہ بھی اقتدار جو ہے اس کے اندر آنا نہیں چاہتا، اور ایک بڑی کنفیوژن سی پیدا ہو رہی ہے. مریم نواز نے ایک بات یہ پہلے کی تھی کہ تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لینا چاہتے ہیں. لیکن اب وہ کہہ رہی ہیں تحریک عدم اعتماد ایک رسک ہے اور لینا چاہیے، اب وہ یعنی اس کی حمایت کر رہی ہیں. تو کیا خیال ہے، ان کو کہیں سے کوئی اشارہ ہو گیا ہے، یہ یقین دہانی ہو گئی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور عمران خان کی مدد نہیں کرے گی؟ دیکھیں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کسی بھی سیاسی پارٹی کا جس نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہ دیکھا ہو کہ وہ اس کی طرف محبت بھری نظروں سے نہ دیکھے. میں بڑے دعوے سے وثوق سے کہہ رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ایم کیو ایم کے دونوں اصحاب تشریف لائے تھے لاہور کے اندر، ہمیں ان سے گفتگو کی، انہوں نے کہا جی ہم نے طے کر لیا، ہم نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی، ہم نے یہ طے کر لیا کہ بول کے سچ بولنا ہے، پوچھ کے سچ بولنا ہے، یہ بات طے ہے. اور مریم نواز صاحب کے تو آباء و اجداد کی خود اپنی بھی ہسٹری ایسی گزری ہے، ایسی بات نہیں. ابھی یہ کل کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب جب یہاں سے گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچانک یہ سارے کا سارا پروسیس ہو گیا تھا اور عمران خان کا ہاسپٹل وزیر اعظم تو خود اپنی غلطی مان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک ہی غلطی کی کہ نواز شریف کو باہر بھیج دیا، پہلے عدالتوں پہ ڈالتے تھے. کیا عمران خان نے اپنے طور پہ کیا تھا؟ کیا چلو عمران خان نے مان لیا، پاکستان کی جوڈیشری نے اپنے طور پہ کیا تھا. مجھے پاکستان کی، میں اکثر کہتا ہوں، مجھے پاکستان کے کسی جوڈیشل لا کے اندر یہ دکھا دیں کہ ایک کنوکٹڈ پرسن جو ہے اس کو آپ ایک ایسی جگہ بھیجتے ہیں جہاں آپ کا سمن بھی نہیں جا سکتا، اور یہ صاحب عمران خان کیوں مان رہے ہیں؟ سمن تعمیل نہیں ہو سکتا. وہ اپنی غلطی کیوں ایڈمٹ کر رہے ہیں جب ایسا ہی ہے؟ تو ان کی غلطی اس لیے ایڈمٹ ہو رہی ہے کہ پورا پروسیس بلٹ اپ ہوا، وہاں سے نکالا گیا، پھر اس کے بعد وہ سب کچھ کیا گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ اچانک ہو گیا. باقی کی جگہ اور ان کی غلطی سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے مریم نواز کو باہر نہیں جانے دیا، وہ ڈیل میں شامل تھا. اصل لڑائی یہاں سے شروع ہوئی ہے سب سے پہلی بات. اچھا سر، کیا وہاں سے ان کو بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں کہ آپ نہیں باہر بھیجا ہے؟ جی تو انہوں نے کیا نا. نہیں ظاہر بات ہے کسی جگہ کمپرومائز تو ہوگا نا کہیں نہ کہیں. لیکن خان صاحب تو کمپرومائز کرتے ہی نہیں ہیں. پوری کہانی سنانا، میں اگر اختلافات کی کہانی سنانا چاہوں تو بڑی حیران کن ہے. اختلافات کی کہانی شروع ہوتی ہے جس دن حفیظ شیخ کو وہاں لایا گیا، ورنہ حالت یہ تھی کہ وہ سیکٹری فنانس کی بات پڑھے نا، وہ کہتا ہم تو آئی ایم ایف سے نکل رہے تھے، ہم نے اسد عمر کے زمانے میں اسد عمر کو نکالا گیا، حفیظ شیخ کو کس کے کہنے پہ لایا گیا؟ یہ ہمیں پتا ہے نا کس کے کہنے پہ لایا گیا. پھر آئی ایم ایف نے سب کچھ ڈبویا. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے یا آپ کی معلومات کیا ہے سر کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ابھی بھی ویسے ہی ہیں جیسے 3 سال پہلے تھے، یا اب اس میں کوئی واضح دراڑ آ گئی ہے اور خان صاحب کو یہ رابطہ عوامی مہم شروع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ دیکھیں ظاہر بات ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا شروع سے رویہ یہی ہے، اور ہمیشہ ہم ان سے لڑتے تھے کہ یہ سوکنے نہ پالا کرو. آپ محمود خان اچکزئی کے ساتھ مقابلے میں پہلے پالتے ہو اپنا غیبزئی کو، اور پھر آپ کو پالتے ہو اس کو شمسزئی کو. ایک کو کہتے ہو تم اچھی ہے، دوسری کو کہتے ہو تم اچھی ہے. آپ اپنا بکٹی کے سامنے اس کو پالتے ہو، دوسرے کو پالتے ہو. وہ سوکنے کا ان کی عادت ہے، اسی کے اندر لڑائی ہو رہی ہے. تعلقات ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پہلے جیسے ہی ہیں آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے ہو جائیں گے. ظاہر بات ہے اتنی یا تو یہ ہوگا کہ اتنا گند پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے دبی ہوئی پوری خواہش پوری ہو جائے گی، اور یہاں پر کچھ نہیں باقی بچے گا. ٹھیک ہے. اور یا تو اور جو بھی ان کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے نا اس وقت، وہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا پورا کر رہا ہوگا کہ جناب خان صاحب چلے گئے. اور ایک بات بتاؤں،
अगर इमरान खान इस वक्त बाहर आ जाता है, कल का मंडी बहुत दिन का जलसा, मैं डीसी रहा हूं, मैंने वजीर आजम के जलसे मैनेज किए हुए हैं, ये क्राउड डीसीओ वाले जलसे वाला नहीं था। अच्छा, कल का जलसा जो है इसने वहां भी बता दिया सूरत हाल क्या है, बड़ा गलत हो जाएगा, इनके लिए भी गलत हो जाएगा और मुल्क के लिए भी गलत हो जाएगा, उसको पूरा करने दें। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बदनामी नेकनामी है लेने दें जी। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपके साबका दोस्त इमरान खान तो डटे हुए हैं सर, वो कह रहे हैं चोरों और डाकुओं को मैं एनआरओ नहीं दूंगा, बस एक गलती हुई है कि नवाज शरीफ को मैंने बाहर भेज दिया है। आपके ख्याल में वो साबित कदम है या उनकी हुकूमत के कदम लड़खड़ा रहे हैं? चूंकि नियाज़ी साहब आप तो दावा कर रहे हैं कि उनके आसाब जवाब दे चुके हैं और इमरान खान घबरा रहे हैं बुरी तरह। पहली बात तो है कि साबका दोस्त मेरा हालिया जो ब्रदर है और मकबूल जान, उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो मेरी तरह वो भी एक बहरा अरब क्या बहरा हिंद के जो है ना उससे ही बड़ी हैं जी। और बहुत सारी चीज़ें, मंडी बहुद्दीन का जलसा जो है, यकीन आने कि मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन है कि तहरीक इंसाफ वाले खुद भी थे कि वज़ीर आज़म कोई भी हो, इवन भुट्टो साहब जैसे करिस्मेटिक लीडर जब जलसा किया इक़्तिदार के बाद, तो क्राउड के अंदर क्राउड एक बिल्कुल एक लाशें बैठी होती हैं। मियाँ वाली जैसे जगह, उससे ज्यादा इमरान खान आज भी पूरे पाकिस्तान में मियाँ वाली में इन हालात में जब भी जाएगा चूम के सीट से उठा लेगा। लेकिन वहां जो जलसे करके आए मियाँ वाली में पिछले 1.5 साल के अंदर 3-4 सब के अंदर जो है लोगों को यही था जी कि नाकामी का मलबा आज तक लोग एक दूसरे पे डाल रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो इत्मीनान का फुकदान है, वो नहीं उसे जुड़ सकता, ये किसी तरीके से नहीं। और जो मैंने पिछली दफे आपको उसमें जवाब बताया कि मोहसिन बेग साहब का असल जो जुर्म है, जो किसी को चूंकि मालूम नहीं है, बड़ा छोटा सा है, वो है पैगाम रसानी है एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ साहब के दरमियान में। और बाकी अच्छा सर, आप ये समझते हैं कि अदम एतमाद एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कामयाब नहीं हो सकती, उनकी मदद के बगैर, जो मरियम नवाज कह रही हैं? और अगर ऐसा ही है तो क्या आप नून लीग राजी कैसे हो गई? क्या वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान पे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ उठ गया है और अब वो नून लीग ने उनकी मदद लेना कबूल कर लिया है? और इस देखें दो चीजें, एक मेरी जो जाती राय उसका कई दफा पहले भी इजहार कर चुका हूँ। नवाज शरीफ साहब जेल में थे और उनसे आखिरी मुलाकात जो जिन लोगों की होती उनमें मैं भी था, जो ग्रुप से जा रहे थे, तो वो जाहिर है कि मैंने ख्वाहिश जाहिर की उन्हें अरेंज कर दी। जब मैं गया 25-35 बंदे होते हैं एक वक्त में और पैक कर दिया जाता है। वहां पे मुझे मौका मिला तो मैंने नवाज शरीफ साहब से बात की थी। मैं कहा मियां साहब, जो आज जहां बैठे हैं 2-2.5 साल बाद इमरान खान साहब पे यही वक्त आने वाला है, या आज से 2 साल पहले की बात है, यही वक्त आने वाला है, लेकिन खुदा के वास्ते आपने वो रोल अदा नहीं करे जो इमरान खान कर रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को जो ये फैसिलिटी हासिल है, जिसका आर्य साहब ने भी इशारतन जिक्र किया है कि वो जिसको चाहते हैं सियासतदानों के अंदर, जब ये टूट जाएगा, मतलब आज नवाज शरीफ साहब इमरान साहब पे अपना गुस्सा ना करें, मुझसे ज्यादा गुस्सा तो इमरान खान पे नहीं है, लेकिन यकीन जानो कि अगर गुस्सा इमरान खान साहब ना करें, इमरान खान साहब को करने थे। असल में इमरान खान साहब ने भी इस नवाज शरीफ वही किरदार अदा कर रहे हैं जो इमरान खान ने किया, दवाम दे सकता हूँ। देखो वो कर रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए था, ये मेरी जाती रहे है, लेकिन वो कर रहे हैं। और अब चूंकि मामला बहुत आगे तक जा चुका है, अब मामला ये हमारे सामने नहीं आ रहे, लेकिन मामला पारस तय हुए हैं। ये जो अपोजिशन है वो डॉज करा रही है, क्योंकि अपोजिशन के हर बंदे के पीछे आईबीपी लगी हुई है और बाकी भी सारी एक बात जरा समझाइए, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि तहरीक अदम एतमाद जरूर आएगी, वो कामयाब भी होगी, तमाम इत्तेहादियों को भी इस पे एतराज नहीं है, और आप ये भी दावा करें कि अब सिर्फ गिव एंड टेक और मोडालिटीज पर बात चल रही है कि इमरान खान के जाने के बाद कौन सा सेटअप लाया जाएगा और इलेक्शन में किसको कितना हिस्सा दिया जाएगा? 88 से लेके आज तक मेरे जो करीबी दोस्त हैं, कोई हुकूमत जब जाने लगती है ना तो 2-3 महीने पहले आज तक 88, 93, 96, जिसको कहना चाहिए कि जो भी मर्जी आ जाए, 99 खुदा के हमने तकरीबन 3-4 महीने पहले बिल्कुल पता चल जाए हुकूमत जा रही है, और यही बातें हो रही होती हैं। उस वक्त बहुत सारे दानिशवर जिनकी ख्वाहिश होती है कि हुकूमत ना जाए, वो बड़े बड़े आर्गुमेंट दे रहे होते हैं, हुकूमत चली जाती है। यही वही गंगूर का है,
ہر دفعہ آئی ہیں. میں مان ہی نہیں سکتا کہ اگر ویریبلز وہی ہیں اور وہی جو حالات پیدا ہو گئے تو عمران خان صاحب کی حکومت کیسے رہ جائے گی؟ مظہر عباس صاحب، آپ کے خیال میں تحریک عدم اعتماد کا جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا، یا یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے جو پچھلے 2 ماہ سے چل رہا ہے اور آگے 2 ماہ تک یہ ختم ہو جائے گا، یا آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ ایک بڑا طوفان ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بہا کے لے جا سکتا ہے؟ دیکھیں پارس، ابھی تک تو عدم اعتماد وہ جن ہے جو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے. یعنی جن اتحادیوں سے انہوں نے حمایت مانگنے کی کوشش کی انہوں نے بھی وہ نہیں دیکھا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کچھ بتا نہیں رہے. جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں چند ایک کے علاوہ ان کو بھی نہیں پتا. جو لوگ عدم اعتماد کی تحریک میں سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایم این ایز، ان کو بھی نہیں پتا، ان میں سے چند کو پتا ہے. تو جب یہ چیز کھلے گی تو پھر سب سامنے آ جائے گی. سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے اس کے اندر؟ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اس وقت عمران خان کی آپٹکس ہیں اس سے اپوزیشن کو تقویت مل رہی ہے، اور وہ ہے وہ پینک جو نظر آ رہا ہے. اب آج ہی دیکھیں آپ، جو صبح کابینہ نے ایک آرڈیننس کی تیاری کی ہے، وہ کیا ہے آرڈیننس؟ کہ الیکشنز کے دوران تمام وزراء کو الیکشن کیمپین میں حصہ لینے کا اجازت دی جائے. کیوں کہہ رہے ہیں وہ یہ؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشنز اگر ہوتے ہیں اور اس میں اگر عمران خان جا کے تقاریر نہیں کرتے تو پنجاب میں صورتحال بہت خراب ہے پی ٹی آئی کے لیے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں صورتحال خراب ہے اور پی ٹی آئی کے قابو میں نہیں ہے صورتحال. لہذا اس طرح کے قوانین اب کیوں وہ پابندی کیوں ہے؟ پابندی اس لیے ہے کہ جب وزراء جاتے ہیں تو وہ ایک لا محالہ وہ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے. ظاہر ہے حکومت کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے. مظہر عباس صاحب، سکتے ہیں آپ بہت سی چیزیں اناؤنس کر سکتے ہیں. آپ نے عمران خان کی باڈی لینگویج کی بات کی، آپ کو وہ کیسی لگ رہی کہ آپ کو لگتا ہے یہ تمام جو آپ بتا رہے ہیں مشکلات خان صاحب اس کے لیے تیار ہیں، یا ان کو یہ یقین ہے کہ ان کا جو سپورٹ بیس ہے وہ بڑا مضبوط ہے جو ان کے ساتھ رہے گا؟ دیکھیں عمران خان ایک بنیادی چیز سمجھ لیں، عمران خان ہار ماننے والے آدمی نہیں ہیں. وہ لڑیں گے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ نتائج کیا ہوں گے. اور جن سرکلز کو ان سے پریشانی ہے وہ پریشانی بھی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ عمران خان ریئیکٹ کیسے کریں گے. عمران خان وہ کا ریئیکشن جو ہے وہ میاں صاحب جیسا نہیں ہوگا. دیکھیں میاں صاحب، ابھی نیازی صاحب بات کہہ رہے تھے، اس وقت اپوزیشن اور گورنمنٹ میں ٹسل کیا ہے کہ کون بہتر سلیکٹڈ ہے اور کون بہتر سلیکٹڈ بن سکتا ہے. تو ساری دوڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے کیا پرابلم ہے، میں سب سے بہتر ہوں. لیکن عمران خان کی پرابلم شروع ہوئی ہیں اکتوبر سے. اکتوبر کے مسئلے سے پرابلم شروع ہوئی ہیں جو اب تک کسی نہ کسی حوالے سے چل رہی ہیں. اپوزیشن کا کیا پرابلم ہے؟ جیسے نیازی صاحب کہہ رہے ہیں، میاں صاحب جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ شروع میں بہت زیادہ آستینیں چڑھا کے بات کرتے ہیں، آہستہ آہستہ آستینوں کے بٹن جو ہے وہ بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ میں ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ بھی شائع کروں گا، میں کارگل پہ کمیشن بھی بناؤں گا، جب وہ اقتدار میں آئے تو اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی وہ ہچکچاتے تھے. اور یہی ہے میاں نواز شریف کا کیریکٹر بنیادی طور پہ، جو پولیٹیکل کیریکٹر کی بات کہہ رہا ہوں. اور یہ میرا خیال ہے مور اور لیس ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ کیریکٹر نظر آتا ہے ہمیں، کیونکہ کوئی بھی اس انداز میں لڑنے کی کوشش نہیں کرتا جسے ہم جدوجہد کہتے ہیں. اور کامیاب بھی ہو جاتی ہے سر، تو آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام جو ہے وہ بھی آئے گا، یا صرف اس عدم اعتماد کا مقصد یہ ہے کہ صرف عمران خان کو گھر بھیج دیا جائے؟ آپ کو لگتا ہے اس اپوزیشن کے پاس اس کا حل موجود ہے؟ بالکل نہیں ہے. میں تو اس پورے آئیڈیا کے خلاف ہوں. میں تو ذاتی طور پہ میں نے اس چیز کو اینالائز کیا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر کیری ہو جاتی ہے تو عمران خان کو نقصان نہیں ہوگا، میرا خیال ہے سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا عمران خان کو. شاید شروع میں 2-3 مہینے ان کے لیے پرابلم ہو کیونکہ اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی تو اکنامک انسٹیبلٹی بڑھے گی. اور ایک چیز میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں، اگر عمران خان کی گورنمنٹ اس طرح جاتی ہے تو یہ جو روشن پاکستان جو اسکیم ہے، آپ یقین کریں کہ میں کیونکہ ذاتی طور پہ میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، جو لوگ آتے ہیں پیسے جمع کرانے یا جمع کرا رہے ہیں، ان میں سے ایک صاحب کو میں نے خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ the day عمران خان گورنمنٹ از آؤٹ میں اپنے پیسے وڈرا کر لوں گا.
ٹھیک سر. تو یہ جو ایک چیز ہے تو اچھا سر، آسان نہیں ہے عمران ٹائم خان تھوڑا کو سا کم ہے، میں dislodge چاہ رہی ہوں کرنا. آپ تینوں لیکن ذرا پرابلمز جو ہیں ایشو وہ کے عمران اوپر خان خود اپنے لیے کریٹ کر رہے جی ہیں. ذرا کامنٹ کر دیجئے. ایک تو اوریہ صاحب آخری بات سے ذرا اس پہ کامنٹ کر دیں کہ اپوزیشن عمران خان کا کچھ بگاڑ سکے یا نہ بگاڑ سکے سر، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس سے عوام بھی گھبرائے ہوئے ہیں وہ ہے یہ مہنگائی. سر کیا مہنگائی عمران خان کے لیے آپ کے خیال میں سونامی ثابت ہو سکتی ہے؟ چونکہ یہ کم ہونے کا تو اس کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے. دیکھیں پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں کبھی بھی مہنگائی کے اوپر نہ حکومت بدلی ہے نہ کچھ ہوا ہے. مہنگائی ہوتی ہے فکس انکم گروپ کے لیے. چنگچی والا اپنے پیسے بڑھا لیتا ہے، سیب والا اپنے بڑھا لیتا ہے، مزدور اپنی مزدوری بڑھا لیتا ہے. فکس انکم گروپ جو اپنے مسائل میں ہوتا ہے وہ نہیں نکلتا. 20 سال تک حبیب جالب بیچارہ 15 سال لگا رہا، ہر چیز پہ چایا سناٹا، 20 روپے من ہے آٹا. بھٹو نے جلوس موومنٹ چلائی تاشقند کے اوپر کہ تاشقند میں ملک کو بیچ دیا. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، اس کے زمانے میں اپنا بھٹو کے زمانے میں 77 نظام مصطفیٰ کی موومنٹ. مہنگائی میں ایفیکٹ ہوتا ہے میں اور آپ جن کو فکس انکم گروپ ہے. آج آپ میں اوپر پہ جائیں، آپ اگر وہ 400 روپے کی اوپر ہے تو 600 روپے کر دے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ فکس انکم گروپ بیچارہ صبح سے لے کے شام تک اس میں لگا ہوتا ہے. مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سچویشن میں جو کہہ رہے ہیں نا مظہر عباس صاحب، دیکھیں عمران خان کی پوری پارٹی آپ گرفتار کر لینا تو عمران خان پھر بھی رہے گا. بڑی جینوئن سی بات کرنا، عمران خان ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کی اپنی سیاست کے علاوہ ایک کریڈیبلٹی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ ہے. اسی لیے وہ خوفزدہ بھی ہیں کہ یہ باہر نکل کے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. کیونکہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو تو عمران خان صاحب کی اس بات پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ وہ نااہل ہے. مہنگائی کے لیے خطرناک کیوں نہیں ہو جاتے؟ نہیں خطرناک بن نہیں سکتے نا، ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہی ایسی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو اسٹیٹسمین شپ کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کرکٹ کی ٹیم سمجھتے ہیں پاکستان کو. وہ ان کی نااہلی کا تو جواب نہیں ہے. لیکن وہ بحثیت عمران خان جو ہے وہ باہر نکل کے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. ایک بات یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سسٹم ڈیریل کرنے کے بعد اگر کوئی سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ آئے گا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ آئے گا. یہ پھر اگر ایسی کوشش ہوتی ہے تو یہ چنگاری بھڑکے گی. یہ چنگاری بہت بھڑکے گی پھر، اور بھڑکانا بہت آسان کام ہے. میں آپ کو بتاؤں کام خراب کرنا بہت آسان ہے، کام سنبھالنا بہت مشکل ہے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز یہ وہ کر سکتی ہیں، میں آئی نو کہ بڑا آسان ہے خراب کرنا. پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو پوائنٹس ہیں نا فالٹ بہت زیادہ ہیں، ایتھنک ہیں، لنگوسٹک ہیں، ریلیجس ہیں، بہت ہیں. ٹھیک. اچھا نیازی صاحب کیا آپ اوریہ صاحب سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسری بات سر، ایک طرف ملک کی معیشت ہے، مہنگائی ہے، IMF کا ڈو مور ہے، اور دوسری طرف عمران خان ہے. آپ کے خیال میں یہ کون کس کو قابو کر لے گا یا کون کسے لے ڈوبے گا سر؟ میں اوریہ صاحب بھی اور مظہر صاحب سے تقریباً اس ٹاپک پہ جو کور جو ان کا ایشو ہے اس پہ 100% اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہ عمران خان تک محدود نہیں ہے. نواز شریف کے خلاف یا کہ جس سے پہلے بے نظیر نواز شریف، آپ سیاستدان کو میرا بالکل عقیدہ ہے کہ آپ کسی سیاستدان کو جس کی فالوئنگ اس کو مارجنلائز نہیں کر سکتے. نمبر ایک بات ہے عمران خان صاحب کی بھی کور فالوئنگ ہے، نواز شریف صاحب کی بھی ہے، فضل الرحمان صاحب کی بھی ہے، جماعت اسلامی کی بھی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ہے. کسی کی زیادہ کسی کی کم. ظاہر ہے کہ سب پاپولر سپورٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. مظہر صاحب کی جو سائٹیشنز ہیں بالکل بین ہی یہی ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کے لیے پاکستان کے قریب آئے ہیں یا انہوں نے جو حصہ ڈالنا شروع کیا ہے وہ ودرا کر لیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے خطرناک ہوں گے. مجھے اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے نے پوچھا جب انہوں نے تقریر کی تو اگلے دن ہی میرا کسی رابطہ ہو میرے پاس وہ آئے ٹائم لے کے، کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں میں خطرناک ہو جاؤں گا. میں کہ میں آپ کو سمپل بتاؤں وہ خطرناک ہو بھی جائے گا اور خطرناک بن کے دکھائے گا اور آپ کو اندازہ نہیں کتنا خطرناک ہوگا. عمران خان صاحب کی چند باتیں میں آپ کے پروگرام میں 3-4 دفعہ کہہ چکا ہوں، وہ دہراؤں گا نہیں. جو میں ان کی وہ کس حد تک جو ہے نا ٹکر لینے کے ہیں، اور وہ ایک نڈر انسان ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا یہ کیا کرے گا؟ میں نے کہا وہ یہ کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کو امریکہ کیا تو بیچنا چاہتی تھی، میں نے نہیں بیچنے دیا. یہ سیاستدانوں کا ٹپیکل سلوگن ہے. اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ امریکہ کو اڈے دیا جائے، میں نے نہیں دینے دیے. وہ بالکل ہے بھی صحیح، اس نے نہیں دیے. ہم اڈے یس کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کس نے کیے ہوگے کہ اپیرنٹلی اسٹیبلشمنٹ نے کیے ہوگے. میں افغانستان کو تسلیم کرنا چاہتا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرنے دیا امریکہ کے ڈر سے. میں چین کو قریب لانا چاہتا تھا، میں چین گیا. پھر بھٹو صاحب کی طرح وہ ٹول سٹوری بتائیں گے کہ ادھر چین کے لیے پاکستان کے لیے چین اور چین کے لیے بھٹو. اس طرح عمران خان کہے گا کہ چین تو میری وجہ سے آنا چاہتا تھا لیکن اسٹیبلشمنٹ اتنا گن ڈال دیا.
اسٹیبلشمنٹ کا کرائسس ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنا موقف معافی و ضمیر جو ہے اس جو ہے صاف گوئی کے ساتھ پبلک میں نہیں رکھ سکتے، نہ تقریر کر سکتے، نہ بیانات دے سکتے ہیں، جو سیاستدان کرتا ہے۔ اس معاملے میں نہ وہ نواز شریف کا مقابلہ کر سکتی ہیں، نہ وہ بھٹو صاحب کر سکے تھے، نہ 93 میں نواز شریف صاحب کر سکے تھے، نہ وہ عمران خان صاحب کر سکے تھے۔ عمران خان صاحب جو ہے اس گیم میں آخری فکرہ 23 کا الیکشن عمران خان نہیں دیکھیں گے، ان کو پتہ ہے کہ 23 کا الیکشن بری طرح ہاریں گے۔ یہ بے نظیر 97 میں ہار چکی ہے، نواز شریف جو ہے 2002 میں ہار چکی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ 2008 2028 میں وہ اس سے زیادہ تکڑے اور زیادہ بہتر اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ آنے کی زیادہ صلاحیت ان کے پاس ہوگی 2028 میں۔ اگر سیاست اپوزیشن نے یہی کی اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب بیٹھ گئی تو عمران خان جو ہے۔ مظہر عباس صاحب، میں مہنگائی کے اوپر سوال کر رہی تھی سر، ذرا اسی کے اوپر اپنا کامنٹ کر دیں کہ آپ کے خیال میں کیا عمران خان کا یہ آرگیومنٹ بالکل درست ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی وجہ عالمی قیمتیں ہیں، کرونا ہے اور سابقہ حکومتوں نے جو قرضے لیے ہیں وہ ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جگہ کوئی اور بھی حکومت ہوتی تو یہی حالات ہوتے؟ گو کہ خان صاحب کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی، لیکن مہنگائی بھی تو کم نہیں ہو رہی نا سر؟ مہنگائی ایشو ہوتا ہے، اور اگر یہ نارمل پروسیس میں الیکشن میں گئے 2023 میں تو عمران خان کے لیے جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مہنگائی ایشو ہوتا ہے۔ 77 میں بھی نعرہ کیا تھا کہ ہم 70 کی سطح پہ قیمتوں کو لے کر آئیں گے، ان ریئلسٹک سلوگن تھا، لیکن وہ تاثر پیدا کیا گیا۔ آج بھی یہی ہے کہ مہنگائی عمران خان سے لوگ، ایک عام آدمی جو پس رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے عالمی منڈی میٹر نہیں کرتی، اس لیے کہ دنیا میں تو فیسلٹیز بھی بہت دیتے ہیں، وہ ایجوکیشن ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہیلتھ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ جو سوشل سیکٹر ہوتا ہے وہ ریاست وہاں ادا کرتی ہے، لوگوں کو پیسے دیتی ہے جو لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ آپ مہنگائی کا جب انٹرنیشنل مارکیٹ سے موازنہ کرتے ہیں تو اس سیکٹر کو بھی دیکھا کریں، تو آپ نے یہ تو کوئی چیزیں نہیں کی، اس لیے مہنگائی ایشو ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جیسے سوچے چھوڑنے کے بجائے ایک نارمل پروسیس میں عمران خان کو الیکشن میں چیلنج کیا جائے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے تو عمران خان نارمل الیکشن میں عمران خان کے لیے جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اس وقت ایسا تاثر آ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر رہی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے بالکل خاموش بیٹھ گئے، لیکن وہ انٹرفیئر نہیں کر رہے، وہ اپوزیشن کو اپنے کارڈز کھیلنے دے رہے ہیں۔ صورتحال جب بہت زیادہ خراب ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ بیچ میں پڑیں گے۔ ٹھیک، مظہر عباس صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب اور اوریہ مقبول جان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔